بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی ہو سکتا نہیں آقا کے یاروں کی طرح، ان کے قدموں کے نشان ہے چاند تاروں کی طرح، ان کا ذکر پاک ہے تازہ بہاروں کی طرح، پاسداران شریعت وہ زمانے کے امام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، آپ علیہ السلام کے دور کے اندر جس وقت تمام معاملات، تمام مسائل وغیرہ اکثر آ چکے تھے، اور اگر کسی کی کوئی ضرورت پڑتی صحابہ کرام جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے واللہ علیم بذات الصدور، جو دلوں کے رازوں کو بھی جانتی ہے۔ تو اللہ پاک پھر آپ علیہ السلام کو علم نہ ہوتا، اللہ تبارک و تعالی پھر وحی کے ذریعے آپ علیہ السلام کو بتلا دیتے۔ تو اس وقت یتیموں کے بارے میں لوگ بڑا پریشان تھے، عورتیں بھی مرد بھی، کہ ان کے مسائل کا، ان کا کیسے خیال رکھا جائے، ان کے مال کا۔ وہ یہ کرتے تھے کہ اپنی اولاد کو ایک طرف جو یتیم ہوتا تھا ان کی علیحدہ کھانا بنانا، ایک ہے دو ہیں، اپنی فیملی کا علیحدہ بنانا عورتوں کے لیے بڑے مشکل کام تھا، دو کھانے بنانا علیحدہ علیحدہ۔ تو آپ علیہ السلام سے سوال کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ جو آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ ان کو کہہ دیں ان کے ساتھ آپ بھلائی کرو، ان کے ساتھ آپ اچھا رویہ رکھو، اچھا معاملہ کرو، تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نیتوں کو دیکھتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، سارا کا سارا دار و مدار نیت پر ہے۔ تم اس طرح کرو کہ اس یتیم کا مال بھی رکھا رہے، جس طرح مثال کے طور پر وہ بچہ 8 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، دیکھ لو جتنا تمہارا 8 سال 10 سال کا بچہ کھا سکتا ہے، خرچ کر سکتا ہے، اس کے مطابق اس کا خرچ کرو۔ تو یہ لازمی نہیں ہے کہ اس کا تم علیحدہ کھانا بناؤ، اپنے ساتھ ہی بناؤ، اکٹھے بناؤ، لیکن اس کا سامان اتنا استعمال کرو جتنا ایک تمہارا بچہ کھا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارا بچہ تو 8 کلو 10 کلو مہینے کا کھاتا ہے، آپ یتیم کا 10 کلو 12 کلو لگا دو، 15 کلو لگا دو۔ ایک چمچی اگر اس کی گھی کی ڈلتی ہے تو اس کی 3 ڈال لو، کہ کون دیکھ رہا ہے؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں واللہ علیم بذات الصدور، میں سب کو دیکھتا ہوں، جانتا ہوں۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اس کو تم اپنے ساتھ کھانے میں ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارا بھائی ہے، کوئی اس کے اندر غلط بات نہیں ہے۔ یتیم کا مال اللہ تبارک و تعالی نے، دیکھیں یہ دنیا کا نظام ہے، اگر کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا، اس کی اولاد نابالغ ہے، تو اس کے پھر چچا ہوتے ہیں، تایا ہے، وہ قریبی جو رشتہ دار ہیں ساتھ والے، ان کی ذمہ داری ہے ان کو سنبھالیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ ہاں، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک بندہ دنیا سے گیا، وہ بیچارہ اللہ کو پیارا ہوا، تو یتیموں کے مال پہ پھر ہم لڑتے ہیں۔
وہ جدھر جاتے ہیں جائیں، بس ہاں مال ہمیں مل جائے۔ بھئی کیا ضرورت ہے جہنم کی آگ پیٹ میں بھرنے کی؟ یتیم کا مال کھا کے تجھے کیا ملے گا؟ ساری زندگی اپنی برباد کر دے گا۔ تو یتیم کا مال جو ہے اس کو روپے کی طرف بھی کوئی بری نظر سے نہ دیکھے۔ بھئی اللہ کی یہ حدودیں ہیں، اللہ نے کہہ دی کہ یہ میری حدود ہے، تلک حدود اللہ۔ جو پھر اللہ فرماتے میری حدودوں کو کراس کرے گا پھر اس میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا، جس چیز کو اللہ نے ہمارے لیے ناجائز قرار دیا، پھر ہم اسے حلال کرتے پھریں، ہم کون ہوتے ہیں؟ بھئی اللہ کا نظام ہے، یہ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، یہ سورج ستارے، ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، اللہ کے حکم سے اپنا وقت پورا کر رہی ہے۔ تو اللہ کی زمین پر اگر ہم فساد مچائیں گے تو پھر اللہ فرماتے ہیں فساد، آگے یہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں جو زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں اور جو بھلائی اچھا ارادہ رکھتے ہیں، ہر چیز میں جانتا ہوں کون کیا چاہتا ہے۔ تو اللہ کو اپنے ہر وقت ذہنوں کے اندر یہ رکھ کے اپنی زندگی گزاریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کی زمین ہے۔ اللہ اگر ہم اپنے گھر کے اندر کوئی گندگی کوئی خرابی برداشت نہیں کرتے تو اللہ بھی اپنی زمین پر گندگی برداشت نہیں کرتے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ آپ کے صدقے ہم جو کچھ کر رہے ہیں۔ نہیں تو پہلے قوم کی شکلیں بگڑ جاتی تھی، ان پر عذاب آ جایا کرتے تھے، اگر ہم پہ آج نہیں آتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ کدھر مجھے بتائیں کون سا وقت تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ہر وقت امت کو یاد کیا، یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی۔ طیف کے میدان کے اندر جون کے مہینے میں اونٹنی پر بیٹھ کر دعا مانگ رہے ہیں، دعا کے اندر نہ اپنے خاندان کے لیے مانگا، نہ کاروبار نہ تجارت، صرف یا ربی امتی، مجھے میرے لیے آپ کے لیے آنے والی تمام قیامت تک انسانوں کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں مانگی ہیں۔ آپ کے وصال کا آخری وقت ہے، جبرائیل آئے کھڑے ہیں، یا رسول اللہ آپ سے ملاقات چاہتے ہیں، اب تیار ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ جبرائیل جاؤ میں اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، آج ہمارا ہر کام حضور کی سنت کے خلاف، ہر کام ہمارا دین کے خلاف۔ اتنا پیارا دین، اتنی حضور کی پیاری سنتیں کیوں ہمیں اچھی نہیں لگتی؟ کیوں ہمیں انگریز والا چہرہ اچھا لگتا ہے؟ کیوں ہمیں انگریز والا لباس اچھا لگتا ہے؟ جس انبیاء، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر دنیا کے اندر نہ آتے تو یہ دنیا کو یہ رونق نہ بخشی جاتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے آپ نے خود فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت نہ آدم کا پانی تھا نہ مٹی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ آپ کے آنے سے پہلے اللہ خود قرآن کے اندر فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمام انبیاء ان کی روحوں کو جمع کر کے ان سے وعدہ لیا کہ تمہیں جو یہ میں نبوت دے رہا ہوں، حکمت دے رہا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دے رہا ہوں۔ اس نبی کے امتی ہو، آپ کو تو فخر کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، جس کے امتی ہونے کے لیے نبی دعائیں کرتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہمیں؟ دیکھیں ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں، اپنے حالات کو بدلیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہیں۔ ایک گھر کے اندر دو بھائی بیٹھے ہیں، ایک کا چہرہ ایک طرف ہے، دوسرے کا دوسری طرف ہے، یہ محبت ہے؟ حضور یہ محبت دے کے گئے ہیں، یہ اخلاق دے کے گئے ہیں۔ سالہ سال ہو گئے ہیں، ٹکڑے زمین پر بول چال ختم ہے، بہن کا حصہ کھا گئے، بھائی کا حصہ کھا گئے، یتیموں کا حصہ کھا گئے، رشتہ داروں کے حصے کھا گئے، لوگوں پر ظلم کیے، زیادتیں کیے، سارا دن فرعون بن کے پھرتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی، تجھے موت نہیں آنی؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ فرماتے ہیں تو جتنا بڑے محلات، جتنا بڑی اس کے اندر چھپا، موت تجھے آ کر رہے گی، موت سے تو نہیں بچ سکتا۔ اگر موت آنی ہے تو پھر بھائی تیاری کر کے جاؤ نا۔
آگے قبر کو اپنے سامنے رکھو. کم از کم بندے کو چاہیے روزانہ 10 منٹ بیٹھ کے اکیلے میں آنکھیں بند کر کے اپنا محاسبہ تو کرے. رات کو سونے سے پہلے بیٹھ کے سوچے تو صحیح آج میں نے کتنے لوگوں پر ظلم کیے, کتنی زیادتیاں کی, کتنے میں نے لوگوں کا مال کھایا, حق مارا. پھر اللہ سے توبہ کر کے سوئے. ہاں ہمیں تو پتہ نہیں ہے, صبح کی اذان آئے گی اس وقت سوئیں گے, 10 بجے 12 بجے بغیر منہ دھلا شیر اٹھ کھڑا. نہ ماں کو فکر ہے, نہ باپ کو فکر ہے, نماز چلی گئی, نہ صبح کا کوئی تلاوت کا پتہ ہے, کوئی پتہ نہیں ہے. حضرت اٹھیں گے نہا دھو کے, او جی کالج یونیورسٹی جا رہے ہیں, ماشاءاللہ. یہ ہمارا ترقی یافتہ دور ہے. جب تک ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اور آپ علیہ السلام اللہ کے دین اور آپ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاریں گے, ہمارا پورا ملک تب تک ترقی نہیں ہو سکتی. یہ کہتے ہیں او جی پاکستان کی معیشت تباہ ہوگی, پاکستان کی معیشت تباہ ہوگی. تم نے معیشت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کب کی ہے؟ ہم خود پبلک نہیں چاہتے کہ اللہ کا دین آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ ہو, ہم خود نہیں چاہتے. پھر جیسے ہماری سوچ ہے اللہ نے حکمران بھی ویسے مسلط کیے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ایک سے دوسرا بڑھ کر ظالم جابر اپنے آپ کو بنانے میں, ملک کو کھانے میں, ہر چیز تباہ کر کے رکھ دی. کیا آج مجھے بتائیں مسلمان کو کھل کر اس کو عقیدہ بیان کرنے کی جرات نہیں ہے؟ کبھی تبلیغ پہ اپنا پابندے لگ رہی ہیں, کبھی کسی جماعت پہ, کبھی کسی جماعت پہ. کیوں مسلمان نہیں ہیں یہ؟ تمہاری اتنا چپ کر کے گھروں میں بیٹھے رہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین کیسے تباہ ہو رہا ہے, ہر چیز ختم ہو رہی ہے, کوئی ٹس سے ماسی نہیں ہے. اگر یہ مولوی نکلتے ہیں گھر سے باہر, اگر یہ مولوی اور مدارس والے نکلتے ہیں کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے, ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں, تو یہ جی ٹھیک نہیں ہے. ابھی بھی آپ کے ملک کے اندر, سندھ کے اندر ایسی جگہ بھی ہیں, یہ تبلیغی جماعت والے بیچاروں کو, ان کو پتھر مارے جاتے ہیں, ان کو بھگایا جاتا ہے, نکالا جاتا ہے, نہیں آنے دیتے. کوئی باہر دوسرے ممالک کی بات نہیں, پاکستان کی بات کر رہا ہوں. بھی اللہ کے بندو, ان بیچاروں کی محنت یہ ہے کہ ہر بندہ, کوئی بھی مرد عورت بے نمازی نہ رہ جائے. ہم سارے حضور کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں. یہ کہتے ہیں بھی اللہ کو پہچانو, اللہ رزق بھی وہی دیتا ہے, عزت بھی وہی دیتا ہے, ذلت بھی اس کے ہاتھ میں ہے, بیماری بھی اس کے ہاتھ میں ہے, شفا بھی اس کے ہاتھ میں ہے. اس کے سامنے جھکو, اس اللہ کو پہچانو, اس کے سامنے رو کے اپنے لیے مانگو تو صحیح. وہ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے. آج ہمیں مانگنے کی فرصت ہی نہیں ہے. صبح کے نکلتے ہیں رزق کے پیچھے, نہ صبح کی نماز کا پتہ ہے نہ کچھ. پھر نکلیں گے رزق کے لیے, سارا دن مارے پھر کے, کوئی شام کو 400-500 آئے گا, وہ بھی بے برکتی, پتہ ہی نہیں چلے گا. کماتا ہوں پتہ نہیں چلتا. بولی سب کدھر جاتے ہیں, کوئی وظیفہ بتا دو. تو نے نماز پڑھی ہے, تو نے اللہ کو یاد کیا, قرآن پڑھا, اس کی فرصت نہیں ہے. کہاں سے پھر برکتیں آئیں گی جب گھر کے اندر حضور کی سنت والا نظام نہیں ہے, دین والا نظام نہیں ہے؟ کدھر سے برکتیں آئیں گی, کدھر سے اللہ کی پھر رحمت آئے گی؟ خدا کے لیے اپنے آپ کو بدلو, ایک دوسرے سے محبت سے ملو, ایک دوسرے کو محبتیں دو, بانٹو. ہاں, ایک دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرو, سب کو اپنا بھائی سمجھ کر اس طرح زندگی گزارو تاکہ تم چلے بھی جاؤ تو لوگ کہیں کہ یار فلاں بندہ بہت اچھا تھا, اللہ اس کی قبر کو منور فرمائے. اس طرح کے اچھے الفاظوں سے لوگ یاد کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ پاک جو کہا ہے سنا ہے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ یا ارحم الراحمین. یا اللہ یا اللہ یا اللہ, جس بھی جو پریشانی تمام کو دور اور عافیت اجمعین برحمتک.